بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ الذین شادوا الدین وعلى من سلک مسلکہم الی یوم القیامہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی علم الانسان ما لم يعلم ربی زدنی علما۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ اس ایک اللہ کے ساتھ ہزاروں طرح کے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو، ساجی قرار دیتے ہو، جبکہ پروردگار عالم صاحب تعظیم، صاحب تکریم ہے، صاحب اعزاز و اکرام ہے۔ تمہیں اس ایک اللہ کی قدرت کاملہ پر بلیو کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وقار کے معنی قابل تعظیم، وقار کے معنی عظمت والا، وقار کے معنی عزت والا۔ اردو کے اندر اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، وقار بولتے ہیں، غلط ہے وہ، واو کے زبر کے ساتھ ہے وقار۔ لہذا وقد خلقکم اطوارا، اللہ تبارک و تعالی نے، اکیلے خدا نے تم لوگوں کو مختلف حالات سے گزار کر وجود بخشا ہے۔ کبھی تم باپ کی کمر کے اندر چند بوندوں کی شکل میں تھے، تمہیں اپنی پیدائش کا علم تک نہیں تھا کہ کس طرح ہمیں پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، گاؤں میں پیدا ہونا ہے، شہر میں پیدا ہونا ہے، کالا پیدا ہونا ہے یا گورا پیدا ہونا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ تم اپنے باپ کی پشت میں چند ناپاک بوندے تھے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، پھر اللہ تعالی نے تمہیں شکم مادر کے اندر وجود بخشا، پھر 40 دن کا فاصلہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مراحل کے ساتھ گزار کر تمہیں دنیا میں پیدا فرما دیا۔ 40 دن، کبھی بنا ہوا گوشت، کبھی لوتھڑا، کبھی جناب ہڈیاں، اس طرح کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دنیا کے اندر موجود کر دیا، جبکہ تم نے اللہ سے اپنا وجود مانگا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور یہ بھیجنا انسان کے لیے، تمہارے لیے بڑا کارآمد رہا، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو پتہ چلا کہ اللہ اس قدر بڑا، اس قدر عظیم الشان، فخیم الشان، جلیل الشان، اس قدر بڑا اور عظمت والا ہے کہ اس نے اتنے بڑے سورج کو پیدا کر دیا، اتنے بڑے چاند کو بنا دیا، اتنے بڑے سمندر کو بنا دیا، اور اتنے بڑے تمام کے تمام حالات کو پیدا فرما دیا۔ زمین کے اندر ترکاریاں اگا دی، زمین کو پھیلا دیا، زمین کا بچھونا بنا دیا، آسمان کی چھتری لگا دی۔ تو یہ سب چیزیں دنیا میں آنے کے بعد ہی تو معلوم ہوئی، جبکہ تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات عاشقانہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، انسان کو بھیجا صرف اس بنیاد پر کہ تم مجھے پہچانو، میرا سب سے بڑا عاشق تمہیں دنیا کے اندر جانے کے بعد نصیب ہوگا، اور وہ سب سے بڑا عاشق محبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ساری امتوں کو معرفت کروانا مقصود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ مجھ کو پہچانو اور میرے مصطفیٰ کو پہچانو۔ ساری کائنات کے اندر یہی چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام فرما دیا، لہذا فرمایا کہ اللہ نے مختلف حالات کے اندر تمہیں گزار کر دنیا میں موجود کر دیا، اور وہی مبدی ہے اور وہی معید ہے، وہی پیدا کرنے والا، آغاز کرنے والا، اور وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ پیدا کرنے والا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ چنانچہ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پر یہ بات فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ کر سکو تو ذرا چاروں طرف نظر دوڑاؤ، اور نظر دوڑانے کے بعد تم اس بات کا احساس کرو گے کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا۔ کوئی مائی کا لال ایک سورج کو پیدا کر کے دکھائے، کوئی مائی کا لال ایک گلاب کے پھول کو پیدا کر کے دکھائے، کوئی مائی کا لال ایک پکے کچے ناخن کو پیدا کر کے دکھائے، ذرا سا مٹی کا کوئی نمونہ پیدا کر کے دکھائے۔ قرآن میں تو اللہ نے دعوت دی اور چیلنج کیا کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ میرے علاوہ میرے غیر نے کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن تم سب عاجز ہو لیکن اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکیلا ہو کر بھی تم سب کے اوپر غالب ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تلا اوپر ہم نے 7 آسمان پیدا کر دیے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا فرما دیے؟ اب یہاں پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں تو پہلا آسمان دکھائی دیتا ہے، باقی 6 آسمان تو دکھائی نہیں دیتے، اور آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ 7 آسمانوں کو نیچے اوپر پیدا کر دیا، پھر 6 آسمان ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو آپ ہم سے ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جو ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ ہمیں کیا پتا کہ آپ نے 7 پیدا کیے، 6 پیدا کیے یا 8 پیدا کیے؟ بھائی دیکھو، قرآن سے محبت کرنے والا تو مان لے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ نے 7 آسمان پیدا کر دیے۔ ایک محبت کرنے والا تو یقین کر لے گا، ایک مومن تو یقین کر لے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو تو دلیل چاہیے۔ قرآن میں یہاں پر کہا گیا الم تروا، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ دیکھتے کہاں سے؟ ہمیں تو آسمان نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو پہلے آسمان کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ لہذا آپ تو دلیل کے طور پر وہ چیز پیش کیجئے جو ہمیں نظر آئے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ الم تروا سے مراد دیکھنا نہیں، بلکہ الم تروا سے مراد ہے غور و فکر کرنا۔ کیا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ اور آج کل تو مسلمانوں بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشینی دور ہے، تمام سائنسدانوں نے بتا دیا، اوپر تک کی چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے آسمان سے نیچے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور جنات تو خیر بہت پہلے جاتے تھے آسمانوں کے اوپر۔
الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ لہذا دیکھنے سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا۔ آپ جا کر دیکھیں دلی کے اندر، آپ بامبے کے اندر جا کر دیکھیں، جو بگ سٹیز ہیں، بڑے شہر ہیں، بلاد کبیرہ، ان میں آپ دیکھیں کہ کس قدر زبردست موسم وبھاگ کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو بتاتے ہیں مشینوں کے ذریعے دیکھ کر کہ آج یہاں بارش ہو سکتی، آج یہاں طوفان آ سکتا اور آ جاتا ہے۔ مشینوں کے ذریعے وہ بھاپے اٹھتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ پھر جو ستاروں کی دنیا ہے، اس ستاروں کی دنیا کو وہ مشینوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا دوربین لگا کر دیکھیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر حیرت ہوگی۔ ستارے جو اتنے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہمیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، وہ بہت بہت میلوں لمبا ایک ایک ستارہ ہے جو آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑ دیا، اور فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ لہذا یہ آسمان دنیا جو ہے اللہ نے ہمارے لیے سجا دیا۔ رات کو آپ گرمی کے موسم میں، برسات کے موسم میں دیکھیں، چھت پر لیٹ جائیں، کس قدر قریب قریب ستارے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل آسمان چمکدار دکھائی دیتا ہے، روشن، مزین، منور، مجمل، وہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا جیسے آسمان کی بساط کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تاروں کا چھتراؤ کر دیا۔ چھتراؤ تو آپ سمجھ رہے ہیں، بہت قریب قریب زیادتی فرما دی۔ آپ یاد رکھیے کہ جو ستارے ہیں ہمارے ہاں، تو اس کو آج کل کی زبان میں آپ کہہ لیجئے سرے منڈل، جو سورج کا نظام ہے، نظام شمسی، سورج کا نظام، اس سورہ منڈل کے اندر لاکھوں کروڑوں تارے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بتاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، جتنا آپ رب کائنات کی قدرت کاملہ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ کس کے اوپر؟ ایک اللہ، اللہ پر نہیں، ایک اللہ پر۔ قرآن میں کہا گیا 22ویں پارے میں سورہ فاتر کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی تعظیم تو وہ کرتے ہیں جو جانکار لوگ ہیں، اللہ کی قدرت کو جاننے والے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے تارے دیکھ کر واقعی خدا تعالیٰ کی عظمت زبان سے ظاہر ہونے لگتی، اور آدمی کہتا ہے واقعی سبحانہ ما اعظم شانہ، سبحانہ ما اعظم شانہ، اللہ تو کتنا عیب سے اور نقصان سے پاک و صاف ہے، تیری عظمت جلال کتنی زبردست ہے، جس کو اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تبارک الذی ان شاء جعلہ، یہ ساری چیزیں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء جعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ ایک آیت ہو تو آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ جتنا آپ جانکاری لیں گے، آپ کی باڈی ہے،
آپ کی باڈی کے اندر ایک برین ہے، دماغ. یہ دماغ کے اندر کتنی باریک باریک رگیں اللہ نے بنائی. ارے بھیجا تو آپ نے دیکھا ہوگا، کھایا بھی ہوگا. بہت لوگ بھیجا کھاتے ہیں، ہرا دھنیا ڈال کر اس کو جناب پکاتے استعمال کرتے ہیں. اس بھیجے کے اندر، جانور کے بھیجے کے اندر کیسی قدرت کاملہ کی دلیل موجود ہے. کتنی باریک باریک نسیں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے ان نسوں کے اندر رکت کو، بلڈ کو جاری کر دیا اور نمونہ دکھا دیا. اب اندازہ لگائیے کہ ایک عام آدمی کا بھیجا اتنا قیمتی، ایک عام آدمی کا دماغ اتنا قیمتی، تو اولیاء کرام کا دماغ کتنا قیمتی ہوگا؟ بڑے پیر صاحب کا دماغ کتنا قیمتی، مجدد صاحب کا دماغ کتنا قیمتی، پھر صحابہ کرام کے دماغ کتنے قیمتی، اور پھر صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دماغ کتنے قیمتی، پھر انبیاء کرام کے دماغ کتنے قیمتی، اور انتہا کر دی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا دماغ میں. سبحان اللہ. آپ کا جسم بھی اونچا اور آپ کا دماغ بھی اونچا. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جتنی آپ کو جانکاری ہوگی، یہ دوربین آپ کو بتاتی ہے، یہ آپ کو دکھاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین کرو. ساری سائنس قرآن کریم میں بھری پڑی ہے، لیکن آدمی اس اعتبار سے سوچتا نہیں. وہی یہ سوچتا ہے کہ فلاں نے کیا فرمایا، فلاں نے کیا فرمایا. قرآن قیامت تک کے تقاضوں کو پورا کرے گا. آج تک کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. قیامت تک جتنا بھی زمانہ کروٹ لے گا، اللہ کا قرآن ہر ایک زمانے کے تقاضے کو پورا کرے گا. قرآن ہارنے والا نہیں. کتنے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کتنے ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، اور کتنا ہی موبائل کا زمانہ ہے، ہوا کرے، اللہ کا قرآن ہر ایک کے تقاضے پورے کرنے والا ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم اگر غور و فکر کرتے اور اپنی مشینوں کو کارآمد کرتے، اپنی مشینوں کو کام میں لگاتے، تو تمہیں دکھائی دیتا کہ اللہ تعالیٰ واقعی قادر مطلق ہے، آلمائٹی ہے. اور تمہاری مشینوں نے یہ جانچ کر کے بتا دیا ہے، یہ تو اب سے 50 سال پہلے کی تحقیق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو کتنا زبردست زمین سے، ہم سے اور آپ سے دور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے نظام شمسی کو بنایا ہے، اور یہ سورج اگر ہم سے پہلے آسمان پہ کر دیا جاتا تو واقعی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی تھی. ایک آگ کا گولا ہے، آگ کا گولا ہے جو فضا کے اندر تیر رہا ہے. آپ چاند کو دیکھیں، چاند کسی پر ٹکا ہوا نہیں ہے. کبھی آپ یہ سوچیں کہ آسمان پر ٹکا ہوا ہے یا آسمان سے چپکا ہوا نہیں. یہ تو جو فضائے آسمانی ہے، آسمان سے پہلے، آسمان سے بہت نیچے ہے. کون؟ چاند. یہ تو تیر رہا ہے جیسے پرندہ تیرتا نا، ہوا کے اندر اڑتا ہے. کیا پرندہ کسی چیز سے چپکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے اڑتے وقت، یا جناب ویسے ہی اڑتا رہتا ہے؟ ویسے ہی اڑتا رہتا ہے. قرآن میں کہا گیا، اللہ پاک نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا وَلَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. فرمایا ہم نے چاند کے منزلیں طے کر دی. اگر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے تو چاند 2 راتیں چھپا رہتا ہے، اور اگر مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے تو چاند 1 رات چھپا رہتا ہے. یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنا دیا اور فرمایا کہ آسمانی فضا کے اندر
چاند بھی تیر رہا ہے اور سورج بھی تیر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ اللہ پاک نے سورج کو زمین سے 9,30,00,000 میل دور رکھا ہے۔ کتنا؟ 9,30,00,000 میل۔ 9,30,00,000 میل دور ہے زمین سے۔ اتنا تو جناب سائنسدانوں نے ناپ کر بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ آلے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یار پلک جھپکنے میں جبریل فرشتہ آسمان سے کیسے آ سکتا ہے، اور جبریل فرشتہ زمین سے آسمان پر کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ پیدا کر کے، آلات پیدا کر کے ثابت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو۔ ایک بٹن دباتے ہی آپ کی گھنٹی امریکہ کیسے پہنچ جاتی؟ کہیں کوئی تار ہے؟ کیوں صاحب تار ہے کوئی؟ موبائل کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے، بغیر تار کے، وداؤٹ اینی وائرنگ، یہ کیوں؟ آواز کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے؟ آواز کہاں سے کہاں؟ تو جبریل فرشتہ اگر آسمان سے نیچے ایک زقن لگا دے یا زمین سے اوپر آسمان کی طرف اڑ جائے تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ اور پھر جو لوگ روح کے منکر ہیں کہتے ہیں روح کوئی چیز نہیں ہوتی، بیکار کی باتیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا تماچا تیار کر لیا۔ نہیں، روح کی پرواز بہت تیز ہے۔ یاد رکھو، روح ایک لطیف چیز ہے۔ تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت جلدی بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارا آپ کا جسم کثیف ہے، کثیف سانس ہے۔ کثیف کے معنی بھاری، کثیف کے معنی دیکھ لیا آپ، ترازو کے اندر جب تلتے ہیں تو آپ کا ویٹ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ 50 کلو، 60 کلو، 65 کلو، 70 کلو، یہ ہو جاتا ہے۔ کائے کا ہوتا ہے وہ وزن؟ بولو کائے کا ہوتا ہے؟ جسم کا یا روح کا؟ اگر ڈیڈ باڈی بھی، مرا ہوا جسم بھی آپ تولنا چاہیں تو تل جاتا ہے کہ نہیں؟ تل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے روح کو بالکل لطیف بنایا، اور لطیف کا مطلب یہ ہے کہ روح کا کوئی وزن نہیں ہے، روح کا کوئی وزن نہیں۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم جسم کے اندر سے روح کو نکال کر تولیں تو اول تو تولنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نکال نہیں سکتے، آپ دکھا نہیں سکتے کہ روح کیا چیز ہے۔ جب تمہیں اے انسانوں اپنے جسم کی روح دکھائی نہیں دیتی دنیا میں رہتے ہوئے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک خدا کیا دکھائی دے گا؟ اس کے نمونوں سے پہچانو، اس کی دلیلوں سے پہچانو، اس کی مخلوقات کے ذریعے اس کا اعتراف کرو، اس کی پیدا کردہ چیزوں کے ذریعے اس کو مانو، ایک مانو۔ تمہاری روح تمہارے سامنے نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کے نمونے آپ کو اور ہمیں دکھا دیے، اور ساری کائنات کو دکھا دیے۔ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی، ہم بھی نبی، ہم بھی نبی، ہم بھی رسول، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لا سکتے ہیں، ہم بھی قرآن کریم جیسی گفتگو کر سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جس وقت ہمارے فرشتے، موت کے فرشتے، ان کی روح نکالتے ہیں، اتنی پٹائی کرتے ہیں، اتنی پٹائی کرتے ہیں، کیسے؟ اپنے پروں کے ذریعے۔ فرشتوں کے تو پر ہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں قرآن میں ہے خود، کسی کے 2 پر، کسی کے 4 پر، کسی کے 6 پر، کسی کے اس سے زیادہ ہوتے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ نے فرشتوں کو پر والا بنایا اور نورانی مخلوق بنایا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت تمام فرشتوں میں، تمام نورانی مخلوقات میں سب سے زیادہ، کیا؟ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، یہ تو یقین ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اب یہ کہنا کہ سارے نورانی فرشتوں سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ دیکھو معراج کی رات سب جانتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بلائے سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ جبریل اس سفر کے اندر ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے نہیں بلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں بلایا، بلکہ سب سے بڑے فرشتے کو بلاوے کے لیے بھیجا۔ مہمان کو یہ نہیں کہتے، کسی بڑے آدمی کی اگر دعوت کرنی ہو تو یہ نہیں کہتے کہ آپ آ جانا، یہ نہیں کہتے، بلکہ بلاوے کے لیے بھیجتے ہیں۔ 4 ویلر بھیج دیتے، 2 ویلر بھیج دیتے، بائک بھیج دیتے، کوئی اور بڑا ہوتا ہے تو جناب ہیلی کاپٹر بھیج دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اکیلے نہیں۔ پھر پہنچواتے بھی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیا مہمان اکیلا نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، لیکن اس کے اعزاز و اکرام کی بڑھوتری کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مہمان ہمارے نزدیک معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے، مشرف بھی ہے، مقدس بھی ہے، مبجل بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، عظیم الشان، فخیم الشان، جلیل الشان ہے۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا جبریل فرشتے کو بھیج کر۔ ٹھیک ہے، قصہ مختصر، مجھے وہ سارا واقعہ نہیں بیان کرنا۔ جب مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے دونوں کے دونوں، کون دونوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل۔ تو یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جس سے آگے کوئی فرشتہ جا نہیں سکتا، اینڈ ہے وہ فرشتوں کا، انتہا ہے وہ فرشتوں کی۔ اس کو اٹھاؤ بھائی، اٹھائیے آپ اس کو۔ لہذا یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر پہنچ کر ہر فرشتہ رک جاتا ہے۔ جب سدرۃ، اچھا یہاں پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے، کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا پر۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا کے معنی اینڈ، انتہا، سارے فرشتوں کی وہ انتہا ہے۔ اب جب کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے فرشتوں کے لیے پابندی ہے کہ یہاں پر آؤ اور آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے کیوں بھائی؟ وداؤٹ پاس، بغیر پرمیشن لیے ہوئے کیا کوئی راشٹرپتی بھون میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، پہلے پاس لینا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں دوسرے ملک میں جانا ہو تو بغیر ویزا کے نہیں جا سکتے۔ اب تو حج کرنے والوں کے لیے بھی بھائی یہ الگ سے پاسپورٹ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو حج کمیٹی کے پہلے پاسپورٹ تھے وہ نہیں چلتے، قانون بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں، دنیا کے اندر تو دنیا کے لوگوں کے قوانین بدلتے رہنے کو محسوس فرمایا، لیکن اپنے اسلام اور مصطفیٰ کا قانون ایسا مقرر کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ مطمئن رہو، دین نہ کم ہو سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں، قیامت تک
تک جوں کا تو رہے گا، طلاق کے مسئلے وہ ایسے رہیں گے، نماز کے مسئلے وہ ایسے رہیں گے، روزے کے مسئلے وہ ایسے رہیں گے، اعتکاف کے مسائل وہ ایسے رہیں گے، غریب غربا زکوٰۃ کے مسائل وہ ایسے رہیں گے، کوئی تبدیلی کچھ نہیں۔ تو سدرۃ المنتہا پر ایک بہت بڑی بیری ہے، سرکار فرماتے ہیں ہم جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس بیری کے جو بیر تھے، ایک ایک بیر ایسا جیسے دنیا میں مٹی کا بڑا مٹکا۔ کتنا؟ وہ تو دنیا الگ ہے بھائی، سن رہے ہیں پہلوان صاحب؟ ایک بیر آپ کو مل جائے کئی دن کھائیں گے آپ۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک ایک بیر کتنا بڑا؟ جیسے دنیا کا بہت بڑا مٹکا، اور پتے سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک پتا ایسے جیسے ہتھنی کا کان، جیسے کیا ٹھکانا ہے بھائی۔ اب آپ سوچیں گے یار یہ سب جھوٹ باتیں، جھوٹ ہے تو سب باتیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تو موت بھی اے کہنے والے جھوٹی لگتی ہے، مگر آتی ہے اپنے مرے ہوئے انسان کو زندہ کر کے دکھاؤ تو یہ ایسا لگتا ہے جب تک موت آتی نہیں نا تو انسان سوچتا ہے یار ڈھکوسلے بازی ہے، یہ ہے اور وہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب تک انسان صحت مند رہتا ہے تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بیماری ہوتی ہوگی، کیا مرض ہوتا ہوگا، بولے ہیں سبھی جتنے بیمار ہیں، خامخواہ ڈاکٹروں کی دکان بھر رکھی ہے۔ لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا واقعی بیماری کمزور کر دیتی۔ تو جب تک انسان کے اوپر وہ چیز طاری نہیں ہوتی اس وقت تک یقین نہیں کرتا۔ تو وہاں کی دنیا الگ ہے، بالکل عجیب و غریب دنیا ہے۔ جب تک آپ یہاں پر ہیں دنیا کے اندر آپ کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، گرمی بھی لگے گی، سردی بھی لگے گی، آپ کو ٹھنڈ بھی لگے گی، آپ کو لحاف گدے کی ضرورت پڑے گی، گرمی کے موسم میں فین اور کولر کی آپ کو ضرورت پڑے گی، ایئر کنڈیشن کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ آپ کبھی کمزور ہوں گے، کبھی طاقتور ہوں گے، کبھی صحت یاب ہوں گے، کبھی صحت یاب نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی اس دنیا سے آپ کا تعلق منقطع ہوتا ہے فوراً جناب تمام چیزیں ختم ہو جاتی، اس لیے کہ یہاں کے تقاضے اور ہیں اور وہاں کے تقاضے اور ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اگر یہاں پر سخت ترین گرمی پڑ رہی ہے امروہہ کے اندر، اور اسی گرمی کے زمانے میں آپ کشمیر چلے جائیں اور یہ سوچ کر جائیں کہ بھئی امروہہ میں تو گرمی ہے، کیا ضرورت ہے گرم کپڑے لے جانے کی، باولے۔ نینی تال آپ چلے جائیں تو یہاں سے گرم کپڑے لے کر نہیں گیا، وہاں جا کر ٹھٹر رہا۔ ارے وہی مہینہ ہے، وہی جناب جولائی کا یا مئی کا مہینہ ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ٹھٹر رہا ہے، سردی پڑ رہی ہے۔ مہینہ بدلا، دن بدلا نہیں، ایک ہی عالم میں رہتے ہوئے یہاں گرمی اور وہاں سردی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے نمونے دکھاتا ہے۔ ہمارا جو ساتھی تھا ہمیں پتا تھا کہ مکہ مکرمہ کا موسم گرم رہتا ہے اور مکہ مکرمہ میں سردی بہت کم نہ ہونے کے برابر، بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اب بھی آج کل بھی مکہ مکرمہ میں ہر جمعے کے خطبے میں بارش کی دعائیں ہو رہی ہیں، بارش کی، اتنی سخت ترین گرمی۔ ہمیں پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر موسم تھوڑا چینج ہو سکتا ہے، تو یہاں سے گرم کپڑے ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے اتنا بوجھ لے جانے کی؟ ہم نے کہا بھائی رکھو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے پہنچے مدینہ منورہ تو جتنا مدینہ قریب آتا چلا گیا اتنا جناب سردی بڑھتی چلی گئی، اور وہاں پہ سویٹر بھی کام آیا اور جرسی بھی کام آئی، اور مجھ سے کہنے لگے اپنا ایک سویٹر ہمیں دے دو، اپنا ایک سویٹر ہمیں دے دو۔
دینا پڑا. اتنی سخت ترین سردی پڑ رہی تھی مدینہ منورہ کے اندر. تو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کے نمونے دکھاتا رہتا ہے. زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے انڈے کی طرح بنائی. کیسے؟ انڈے کی طرح. بال کی طرح نہیں، انڈے کی طرح. جیسے انڈے کا شیپ ہوتا ہے نا، انڈے کا آکار بالکل اس طرح بنائی. اس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں بیضوی شکل. کیا؟ بیضوی شکل، انڈے والی شکل پہ رکھا. زمین ہماری سپاٹ نہیں ہے، زمین ہماری چوکور نہیں ہے، زمین ہماری بیضوی شکل میں ہے. بیضا کہتے ہیں عربی میں انڈے کو، جس کو آپ کہتے ہیں ایگ. تو یہ زمین سپاٹ نہیں، پھیلی بھی نہیں، بلکہ انڈے کی شکل میں رکھی ہے. بال تو یہ ہوتی بالکل گول ہوتی ہے، یہ بیضوی شکل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈے کی شکل، تو آپ ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا بھائی انڈا، یا نہیں دیکھا؟ آملیٹ بھی کھائی ہوگی اور بہت سی چیزوں میں استعمال کیا ہوگا انڈا. جیسے شامی کباب ہوتے ہیں نا، شامی کباب، ان میں آپ اگر انڈا لگا کر سیکیں گے تو ذرا پپڑی موٹی آتی ہے. تجربہ کیا نہیں کیا ہے؟ نہ کیا ہو تو آپ کرنا. انڈا لگا کر جب سکائی ہوتی تو اوپر کی پپڑی کیسی آتی؟ مزیدار آتی ہے. مجھ سے ذرا آپ جانتے ہیں اس بات کو. چنانچہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو بیضوی شکل میں بنایا، چوکور نہیں بنایا، لمبا پھیلا ہوا نہیں بنایا. ساری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈے کی شکل میں، بیضوی شکل. اور جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ انڈے کی شکل میں ہے، سپاٹ نہیں ہے؟ سپاٹ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ٹھیک جب یہاں پر اگر یہ سپاٹ ہوتی تو سورج کی روشنی ساری دنیا میں ایک ساتھ پڑتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سائنس سمجھا رہا ہوں میاں جی. یہ اگر سپاٹ ہوتی زمین تو سورج کی روشنی ایٹ اے ٹائم، فی وقت واحد، ہر جگہ ایک سی پڑتی. کیا مطلب؟ یعنی پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ دن ہوتا اور ایک ساتھ رات ہوتی. حالانکہ یہاں جب انڈیا میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن نکلتا ہے. جزائر غرب الہند جس کو ویسٹ انڈیز بولتے ہیں، وہاں اگر رات ہے تو یہاں دن ہے، اور یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ زمین سپاٹ ہے. نہیں بھائی نہیں، یہاں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو وہاں جناب سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی، وہاں رات ہو گئی. سپاٹ نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہیں دن کر کے اور کہیں رات کر کے کہ میں ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں عبادت کیے جانے کے قابل ہوں. اگر ہندوستان کے لوگ رات کو سو رہے ہیں تو امریکہ میں دن کر رکھا ہے، وہاں کے لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کیا خدا کی شان ہے! ہر آن میں اپنی عبادت کروا کے اللہ پاک دکھا رہا ہے. تو بتاؤ سپاٹ ہے یا انڈے کی طرح ہے؟ ایک بہت بڑی چیز، انڈا تو آپ کو اتنا سارا دکھائی دے رہا، ذہن میں یہی آ رہا ہے اتنا سارا، لیکن ایک پوری دنیا کو اگر آپ اپنے ذہن و دماغ میں لائیں تو وہ بہت بڑا انڈا جا کر بیٹھے گی. چھوٹا سارا بیٹھے گا، بہت بڑی زمین بیٹھے گی. اب اگر بہت بڑی کوئی گول گیند بھی ہے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ گول نہیں بلکہ سپاٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں لگتا. آپ دیکھیے آسمان جو ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی، آسمان چوکور ہے. کیسا ہے؟ چوکور ہے آسمان.
نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس کے کنارے ہیں، وہ چوکور ہے۔ لیکن جب آپ شام کو سورج ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں یا سورج ڈوبتا ہوا نہ بھی دیکھیں تو آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان آپ کو سیدھا دکھائی دیتا ہے یا جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ بولو بھائی، جھکا ہوا۔ جب سورج ڈوبتا ہے شام میں تو ایسا لگتا ہے کہیں نیچے کو جا رہا، کیوں بھائی ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں؟ بچے کہتے ہیں سورج بھائی جا رہے ہیں، آفتاب بھائی جا رہے ہیں، ڈوب رہا ہے۔ اور یہ خود قرآن میں کہ جب ذوالقرنین بادشاہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹورسٹ گزرا ہے، یہ ٹورسٹ ساری دنیا کا اس نے چکر لگایا، کس نے؟ ذوالقرنین بادشاہ نے، جس کو ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں سکندر رومی۔ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، 16ویں پارے کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے۔ تو یہ سفر کرتے 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 کہتا ہے کہ میں ایسے علاقے میں پہنچا کہ سورج ڈوب رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سورج کسی کیچڑ کے اندر جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کیچڑ کے اندر۔ سورج کسی کیچڑ کے اندر جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے 16ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ کہف کے اندر۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ۔ حمیہ کے معنی کیچڑ، یعنی کیا مطلب؟ جب ذوالقرنین بادشاہ نے سامنے دیکھا تو اس کو ایسا لگا کہ کیچڑ میں جا رہا، کیچڑ میں کیا تھا؟ وہاں اس کی نگاہ کی حد تک کیچڑ موجود تھی، وہ یہ سمجھا کہ کیچڑ کے اندر ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ کیچڑ میں نہیں ڈوب رہا تھا، وہ کیچڑ میں نہیں ڈوب رہا تھا، لیکن ایسا لگا۔ تو آسمان سپاٹ ہے لیکن کیسا دکھائی دیتا ہے؟ نیچے کو جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، نہیں دیتا ہے؟ تو ایسا ہے، آدمی کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے آدمی اسی پر اپنے آپ کو قیاس کر لیتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پر جو بیری ہے اس کے بیر کتنے بڑے بڑے؟ کیوں بھائی؟ واقعی اگر امروہہ کی منڈی میں یہ بیر آ جائیں گے نا میں ڈر جائیں گے لوگ، اوف اتنا بڑا بیر، اور پورے گھر کیا پوری حویلی کھا لے گی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب تو کھٹ بٹے بیر ہوتے ہیں، بچے لیے پھرتے ہیں، عربی میں بیر کو نبقن بولتے ہیں۔ ہتھنی کے کان کے برابر پتے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ اکیلے آگے جائیے۔ اکیلے میں نہیں جا سکتا، میرا تو اینڈ ہو گیا، یہ بیری اینڈ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس بیری کو دیکھا تو ایسا نور میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اس قدر پتوں پر چمک تھی، اس قدر زبردست نورانیت تھی، اور اتنا زبردست حسن و جمال اس کے اوپر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کی تو دنیا ہے جی بھائی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے کہا کہ اب تک ساتھ تھے، اب ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب تک تو ساتھ تھے۔ تو جبریل نے کہا ہاں، لیکن یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یکسر موئے بالا پرم، اگر یکسر موئے بالا پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر جبریل ایک بال کی برابر بھی یہاں سے آگے بڑھے گا تو جل کے خاک ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ
اب آگے مقام آپ کا ہے. کیا ثابت ہوا؟ کہ جبریل کا نور کم ہے رسول اللہ کے نور سے. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ سرکار آگے چلے گئے. کیا سمجھو ہو اپنے مصطفیٰ کو؟ امت نے سمجھا نہیں، اور بیان کرنے والے بھی نہیں بیان کرتے حقیقت کو. مصیبت تو یہ ہے یار، کبھی جنگ بدر کو لے لیا، کبھی جنگ احد کو لے لیا، کبھی حضور کی پیدائش کو لے لیا. ارے بھائی پبلک کے علم میں کیا اضافہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. پبلک کی نالج میں کیا اضافہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. پبلک کی معلومات میں کیا اضافہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. لہذا اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ بہت اہم مضمون بیان کر رہا ہوں. کیا بات ثابت ہوئی؟ جبریل کا نور ہیچ ہے رسول اللہ کے نور کے مقابلے میں. زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آگے گئے، پیچھے ہٹے؟ آگے گئے. آگے گئے لیکن جلے یا سالم رہے؟ بولیے بھائی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جبریل کو خود اقرار تھا کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں جو مصطفیٰ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کچھ زیادہ نہیں بیان کرنا تھا، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورج کو چاند کو بنا دیا. یہ دونوں تیر رہے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، یا تیر رہے ہیں؟ بولو. جیسے پرندہ، جیسے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ سورج کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور چاند کے لائق نہیں ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے. دونوں ایک ہی فضا میں ہیں. کہاں گیا؟ ابھی میں نے آپ کو اس کی مقدار بتائی. کتنی بتائی؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے زمین سے. کہاں گیا؟ کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے. کتنے؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ سورج چھٹے آسمان پر ہے. جب جاڑا ہوتا ہے تو اللہ چوتھے آسمان پہ اتار دیتا ہے، اور جب گرمی پڑتی دنیا میں تو کہاں کر دیتا ہے؟ چھٹے آسمان پر. یہ بھی جلالین شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. اللہ پاک نے قدرت کاملہ کے نمونے اور یہی قیامت میں کتنے قریب آ جائے گا؟ 1.25 نیزے کے قریب. مشہور ہے بھائی، عورتیں تک جانتی ہیں. بہت قریب آ جائے گا، جس سے انسانوں کا پسینہ بہے گا. کوئی گلے تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گٹوں تک پسینہ ہوگا، اور کوئی پسینے سے بالکل پاک و صاف ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی. جو مصطفیٰ کا بن کر رہے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اس کو بھی محفوظ رکھے گا. پڑھا نہیں آپ نے؟ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. تفصیل نہیں بتاؤں گا میں. اللہ کے عرش کا سایہ کیوں ہوگا بھائی؟ سایہ ابھی وہاں کوئی چھت تھوڑی ہے، وہاں کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو لق و دق میدان ہوگا. لق و دق، بالکل لق و دق میدان. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. وہاں کوئی بلڈنگ تھوڑی، بالکل لق و دق سپاٹ میدان. آدمی پریشان. لیکن اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. مصطفیٰ تو لوگوں کا خود خیال رکھنے والے. کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ امت کا خیال رکھنے والے کہ نہیں؟ امت کے گنہگاروں کا خیال رکھنے والے کہ نہیں؟ جبھی تو خانہ کعبہ سے زیادہ روضہ اقدس پر جا کر لوگ روتے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ یہ ہمارا مونس ہے، یہ مصطفیٰ ہمارا ہمدرد ہے، یہ غمگسار ہے، یہ
نمک پاشی کرنے والا نہیں بلکہ زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والا ہے۔ زندگی کے اندر بھی امت کا خیال رکھا مصطفیٰ نے، اور آج بھی خیال رکھ رہے ہیں، اور میدان قیامت میں بھی خیال رکھیں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ خیال تبھی تو سب سے پہلے پہنچیں گے میدان حشر میں، کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر پہلے انتظام کریں گے کہ میرے چاہنے والے آئیں گے، بڑے پریشان ہوں گے۔ ایک مرتبہ، اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پڑوسی تھا، ایران کا، فارس کا رہنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ بس جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امروہہ چھوڑ کے دلی جا کے بس گئے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی جعفر آباد بس گیا، کوئی مصطفیٰ آباد بس گیا، کوئی کہیں کوئی بمبئی چلا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر سے آ کر امروہہ میں بس گئے، ان کو امروہہ بہت پیارا لگا، اور باہر کے لوگوں کو تو امروہہ راس آ جاتا، واقعی جانا پسند نہیں کرتا انسان۔ امروہہ کے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور باہر کے لوگ یہاں پر آ کر، کوئی ڈاکٹر آ جائے اس کو راس آ جاتا ہے۔ 1-1.5-2 مہینے میں یار 4 پہیوں کی کار آ جاتی۔ عجیب یار، امروہہ کے لوگ ہیں، شانتی پوروک رہتے ہیں، شانتی پوروک، بہت آرام کے ساتھ۔ کتنے ہی کچھ کہیں کی سڑکیں خراب ہیں، ہوتا رہے گا، پریشانی اٹھاتے رہیں گے لیکن آواز نہیں۔ یوں کہے ہم شانتی والے ہیں، شانتی والے، کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ وہ فارس کا رہنے والا تھا، یا تو اس کا خاندان فارس کا تھا یا وہ خود فارس کا رہنا۔ فارس کا مطلب ایران، نام سنا ایران؟ پہلے اس کا نام تھا فارس۔ کیا نام تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کا نام کیا تھا؟ فارس۔ اس لیے وہاں پر جو لینگویج بولی جاتی وہ فارسی کہلاتی ہے۔ فارسی تو خیر کوئی بات نہیں، بہت اچھا کک تھا، قورمہ بہت اچھا بناتا تھا۔ کون؟ ابے کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی۔ کانا طیب المرق، بہت بڑھیا قورمہ بناتا تھا اس زمانے کے اندر۔ یہ قید لگا دیا، اس زمانے کے اندر اس کے مقابلے کا مدینہ منورہ میں کوئی اچھا کک نہیں تھا، بہت بڑھیا۔ اور جو بہت اچھا باورچی ہوتا ہے، کک ہوتا ہے، اس کا تو 1-2 لقمہ کھاتے ہی یار زبان پر ذائقہ آنے لگتا ہے کہ بہت بڑھیا ڈش بنائی، بہت بڑھیا۔ تو ایک دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں آیا، جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے یہاں چلا جاتا ہے، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہیں شام کا کھانا میرے ساتھ تناول فرما لیں۔ ایمان والا نہیں تھا وہ، ایمان والا آتش پرست تھا۔ کون تھا؟ آگ کا پجاری۔ کون تھا؟ اب تقوی کا جو حیضہ رکھتے ہیں لوگ، تقوی تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن تقوی کا حیضہ بہت برا ہے۔ حیضہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں الٹی دست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تخمہ، تخمہ، حیضہ، الٹی دست۔ تو تقوی تو بہت اچھی چیز ہے میاں جی، لیکن تقوی کا حیضہ، اگر کہیں سفر میں بھی جاتے ہیں نا، تو سفر میں جانے کے بعد اگر کہیں گوشت کا تو نہیں، لیکن اگر کہیں ویسے غیر مسلم کا ہوٹل ہوتا نا، کہتے ہیں یہاں کے تکونے نہیں کھائیں گے ہم۔ کیا؟ یہاں کے تکونے نہیں کھائیں گے، یہاں کی ربڑی نہیں کھائیں گے،
ارے غیر مسلم ہے، چاہے مسلمان کتنے رشوت کا مال کھا کے دکان چلا رہا ہو، عجیب و غریب بات ہے۔ ابے غیر مسلم اگر بت پرستی کرے تو پکڑ ہے، اور یہ مسلمان ہو کر غیر اللہ کو سجدہ کرے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ کون مسلمان ایسا ہے جو بینک کا لون لے کے اپنا کاروبار نہیں کر رہا؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں، گوشت کے علاوہ، کیا کہا میں نے؟ گوشت کے علاوہ آپ سب چیزیں غیر مسلم کی دکان سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ گوشت مت دینا، اس کے لیے مسلمان کاٹنے والا ضروری، وہ بھی شرعی طریقے سے کاٹے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹے، اور اللہ ہی کے لیے کاٹے۔ یہ نہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مرغا کاٹا اور نام کر دیا وہ شاہ ولایت صاحب کے، غلط، حرام ہے وہ۔ نہیں آ رہی بات سمجھے؟ 10 محرم کو جناب کاٹا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور کر دیا امام حسین کے نام کا ہے، غلط، حرام ہو جائے گا وہ۔ گوشت کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ چنے ہیں، چھولے بھٹورے ہیں، کچھ اور ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں نا۔ میں تو 10 کلومیٹر دور ہو چاہے مسلمان کی دکان کا تکونہ کھاؤں گا، تو تم مشقت میں پڑتے رہو۔ شریعت نے تو مشقت میں ڈالا نہیں، شریعت نے تو آپ کو مصیبت سے بچایا۔ بولو حضور سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ؟ حضور سے بڑھ کر ہے کوئی؟ یہ غیر مسلم آ کر دعوت دے رہا ہے، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوربہ بہت اچھا پکایا تھا، اس شوربے کے اندر گوشت نہیں تھا۔ کیوں جی؟ بغیر گوشت کے بھی تو رگیڑ تو بن جاتی نا، کیوں بھائی؟ مسالے کو بھون کر رگیڑ تیار کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات الگ ہے کہ اس میں مزہ آوے چاہے نہ آوے، اپنا اپنا رواج ہے۔ اس زمانے کے اندر یہی دستور تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے قریب میں تھیں۔ یہ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ لاڈلی۔ تو اس نے جیسے کہا کہ شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا مسکرا کر، عائشہ کی بھی دعوت ہے یا نہیں؟ کیا اس زمانے کے لوگ بڑے کھرے تھے، لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، لگی لپٹی کوئی بات نہیں۔ عائشہ کی بھی دعوت ہے یا نہیں؟ تو اس نے صاف کہا نہیں، صرف آپ کی ہے۔ کتنی؟ آپ کی۔ لگی لپٹی کوئی بات نہیں۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے، لگی لپٹی بات کرتے ہیں لوگ، سیدھی بات نہیں کرتے، گھما پھرا کر بات کرتے ہیں۔ بھئی ہمارے چاچا کی بھی دعوت ہے کہ نہیں؟ اچھا لے آنا آپ چاچا کو بھی، آپ چاچا کو بھی لے آنا۔ ارے کھلی بات کرو، سیدھی بات کرو، موقع ہے تو کھلاؤ، نہیں موقع ہے تو کس نے واجب کی ہے دعوت؟ بولو۔ یہاں تو ولیمہ بھی واجب نہیں ہے بھائی، ولیمہ بھی سنت ہے، اگر موقع ہو تو، موقع نہیں تو وہ دعوت بھی واجب نہیں، اور عقیقہ تو ہے ہی مستحب، اس میں وہ بھی واجب نہیں۔ ولیمہ واجب ہے یا صرف سنت ہے؟ بولو بھائی، فرض ہے۔ اب یہاں کیا کر رہا ہے یہ دولہا میاں، شادی ان کی ہو گئی، یہ ناک لاج کو ادھار لے کر ولیمہ کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ ابے کسی آدمی کو یار تم نے عجیب و غریب عقیدہ بنا لیا، شریعت کتنی آسان، مسلمانوں نے شریعت کو بھاری کر دیا، سچی۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا،
آسانی پیدا کرنا، مشکل میں مت ڈالنا پبلک کو، بشارت دینا، نفرت مت دلانا۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن تک کو آسان کر دیا۔ نصیحت کے لیے تو قرآن بہت آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے قرآن سے، یہی تو ہوتا ہے۔ اب نہ ایک شریعت نے ایک چیز مسنون کی، وہ بھی سنت موقدہ نہیں، سنت طبیعت چاہے کرو، طبیعت چاہے مت کرو۔ اچھا لوگ کہیں گے صاحب، لوگ کیا کہیں گے؟ ابے لوگ تو ہر حال میں باتیں بنائیں گے، لوگ تو ہر حال میں باتیں بنائیں گے، پر کسی کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں کہ آدمی ناٹ کر مسجد میں بھاگ جائے، 8 دن واپس نہ آوے کہ میرے بھیا نے تو شریعت کے خلاف کیا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ ایسے نہیں ہوتی اصلاح۔ اصلاح ہوتی قریب میں جا کر۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑے کے ناپاک ہونے کے بعد دور آپ اس کپڑے کو، نجیس کپڑے کو کھوٹی پر ٹانگ دیں، کیل میں ٹانگ دیں، اور دور سے بیٹھ کر کہیں کپڑے پاک ہو جاؤ، کپڑے پاک ہو جاؤ۔ ارے بھائی کپڑے پاک ہو جاؤ، کپڑا جواب نہیں دے رہا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی کا حیضہ رکھتے ہیں، نہ ہم نہ چھونے کی نہیں، گندگی کو دور کرنے کے لیے گندے کپڑے کو چھونا پڑے گا، ایسے ہاتھ سے ملنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، ورنہ قیامت کی صبح تک بھی کہتے رہو گے کپڑے بھائی پاک ہو جاؤ، کپڑا پاک نہیں ہونے کا، چھونا پڑے گا۔ کسی کی اصلاح کرنی تو اس کے قریب جانا پڑے گا۔ آج کل کا تو ہے ارے کسی کا ٹی وی ہے نا تو ہم نہیں کھانے کی، اس کے ہاتھ کا کھانا ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ ارے بھائی اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے قریب، یہی تو مجدد صاحب کا فلسفہ تھا۔ وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے صرف اس سے کہ اگر جانا چھوڑ دیں گے تو اور بگڑ جائیں گی، کیوں بھائی ایسے ہی ہوتا نہیں؟ جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نافرمان اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، بگڑتی وہ سنورتی ہے۔ بولو بھائی، نافرمان بچے اور بچی کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ اول تو جب خود ہی سدھرے ہوئے نہیں تو بچے تو بگڑیں گے۔ اللہم احفظنا۔ یہ تقوی کا حیضہ ہے جی، یہ سنت طریقہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک کوئی نہیں، مسجد نبوی سے پاک مقام کوئی نہیں۔ اس مسجد نبوی کے اندر یہ پاک نبی ناپاک مشرکوں سے ملاقات کرتا تھا۔ بولو کہاں ہوتی تھی ملاقات؟ کہ اپنے کمرے میں لے جاتے تھے۔ نبی پاک، مسجد نبوی پاک، قرآن پاک، آنے والا ناپاک، آنے والا حضور گلے سے لگاتے تھے۔ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ ناپاک ہیں، روحانی گندگی شرک ان کے اندر موجود ہے، اور یہ ناٹ کر جا رہے ہیں مسجد میں 8 دن۔ ایسے اصلاح نہیں ہوتی ہے، پیار سے، محبت سے قریب جا کے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کپڑے کو آپ مسلیں گے، دھوئیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کپڑا ایسے قریب میں رہ کر۔ ایک صاحب کے ہماری نشست تھی، توجہ، ملاقات تھی، جیسے ملنا جلنا ہوتا ہے الیک سلیک، تو وہ تاش کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ کائے کے؟ تاش کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ ہمارا بھی کبھی کبھی آنا جانا ہوتا رہتا تھا، امروہہ کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت شوقین تھے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ تاش بہت کھیلتے ہیں اور آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس۔ میں نے کہا آپ کے اس سوال کا جواب ابھی دوں یا کچھ دن ٹھہر کر دوں؟ کہنے لگے آپ کی مرضی ہے۔ ایک وقت آیا 2, 2.5, 3 مہینے کے بعد، اس آدمی نے میرے جانے کی وجہ سے
تھوڑا میں ان کو کان میں بات ڈالتا رہا اللہ کی توفیق سے، میرا کوئی کمال نہیں تھا، تھوڑی تھوڑی بات، کبھی ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تاش مت کھیلو، نہ، کوئی تقوی کا حیدر تھوڑی تھا بھائی۔ حکمت عملی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، 14ویں پارے کا آخر رکو، سلیقے سے سمجھاؤ، حکمت عملی سے سمجھاؤ، سامنے والے کو بات بری نہ لگے، ٹیڑھی بات بھی میٹھے انداز میں کہو تو آدمی بات سننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو خیر صاحب 3-4 مہینے کے بعد اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی، ایسی توبہ کی اس نے، قسم بخدا ایسی توبہ کی کہ داڑھی بھی رکھ لی، سب کچھ ہو گیا، قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بھائی اب بلا لاؤ، لاؤ بلا کے لاؤ۔ بلوایا تو آدمی آنے کو تیار نہیں، کون؟ وہی سوال کرنے والا جو تھا۔ میں نے کہا بھائی اب آ کر دیکھ، اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے اور حکمت عملی سے اس کو نہ سمجھاتے تو یہ تو اور بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ جانے سے آہستہ آہستہ قریب رہنے سے اصلاح ہوتی ہے، ناٹ کر بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے بولا ہے تم سے یہ نخرے بازی نہیں چلتی ہے دین کے اندر، یہ نخرے بازی نہیں چلتی ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سلو انداز میں اصلاح ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال تک مکے کے لوگوں کو سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے اسی علاقے کے اندر پہلے ناچ گانے کی پارٹیاں آتی تھیں، ہاتھی پر بارات چڑھتی تھی اور بڑا ڈانس ہوتا تھا، 10-15 دن پہلے تو ریکارڈنگ شروع ہو جاتی تھی، لیکن ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے آج اللہ کا شکر ہے بالکل صحیح ہے، اللہ کا بڑا کرے۔ پرانے لوگ سمجھتے ہیں میں اشارے کر رہا ہوں، تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ بہت صاف گو تھے، لگی لپٹی کو باتیں۔ عائشہ کی بھی دعوت ہے کہ نہ بس آپ کی، تو آپ نے کیا فرمایا لوگوں کو؟ آپ کو تو شاید کسی کو یہ لگے گا یہ جھوٹا واقعہ ہے، مسلم شریف میں ہے یہ واقعہ۔ کہاں؟ بخاری کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے مسلم شریف، کتاب الاشریبہ کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا عائشہ کی دعوت نہیں تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی۔ حضرت عائشہ نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، گھر میں چولہا ہی نہیں جلا تھا، گھر میں چولہا، اگر سرکار چاہتے تو جنت سے کھانا آ سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، کیا نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب آسمان سے جنت سے پکا پکایا کھانا آ سکتا ہے تو رسول مدنی کے حکم سے کیوں نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے قرآن دیکھو بھائی، حضرت عیسیٰ، آخری بات حضرت عیسیٰ کے شاگرد بولے حواری، حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ حواری، اس کی جماعت ہے حواریون، اس قال الحواریون قرآن میں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ پر پورے دور کے اندر حضرت عیسیٰ پر کل 10 آدمی ایمان لائے۔ کتنے؟ کتنے بھیا؟ پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے 10 آدمی، اور یہاں مصطفیٰ کے اوپر ایمان لانے والے 1,44,000۔ کتنے؟ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور وہ سارے کے سارے جو تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے 10 آدمی سب کپڑا دھونے والے تھے۔ کون تھے؟ کون تھے؟
اللہ نے ان کو پسند کر لیا. کپڑا دھونے والے دھوبی مومن بن گئے. کیا بن گئے؟ اللہ جس کو چاہے نواز دے. ابے کوئی علم کسی کے خاندان کی جاگیر تھوڑی ہے, کسی کے خاندان کی دیوی تھوڑی ہے کہ اسی خاندان کے لوگ پڑھیں گے اور کسی اور خاندان کے نہیں پڑھ سکتے. جو محنت کرے گا وہ پائے گا. بن جدہ وجدہ, جو پاتا ہے محنت کر لیتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اللہ نہ دے مکے والوں کو نہ دے دے تو بلال حبشی کو دے دے رضی اللہ تعالیٰ, صہیب رومی کو دے دے, عمار ابن یاسر کو دے دے. یہ تو اس کے اوپر ہے, جو مانگے گا اس کو ملے گا. جو ٹنکی کے نیچے برتن لگائے گا اس کے برتن میں پانی آئے گا. جبھی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے منتخب کر کے آپ کو بھیج دیا. بیٹھیں اللہ کے کرم سے آپ, اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کی تعریف بیان کی. کس کی؟ انہی دھوبیوں کی. کیونکہ ایمان آ گیا نا. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ایک بھنگی کا لڑکا بھی ایمان قبول کر لے, آسمان کے ستارے بھی اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. کسی کے گھر کی جاگیر تھوڑا یہ ایمان نہ. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب کفار اور مشرکین نے, مخالفین اسلام نے یہ کہا, عیسیٰ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے, آپ کو نبی مان لیں گے, آپ کی کتاب الانجیل کو بھی مان لیں گے, پر ایک شرط ہے, ہم آپ کی بات مانیں گے. کہ کیا؟ اگر آج آپ, پہلوان صاحب سننے, اگر اے عیسیٰ آج آسمان سے آپ ہماری دعوت کروا دیں. کیا بے ڈھنگی بات تھی, سمجھے, کیا بے وقوفی کی بات تھی. کیا کھاؤ گے دعوت میں؟ کہنے لگے گرما گرم تو چپاتی. کیسی؟ وہ پہلوان صاحب رومالی روٹی نہیں جو آدمی ویسے گھما کے پکاتا ہے, گرما گرم چپاتی اور بڑھیا بھنوا مچھی. حضرت عیسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار, یہ میری امت کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر تو آسمان سے آج دسترخوان اتار دے, پکا پکایا کھانا بڑھیا, تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہ دعا کر دی کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں دسترخوان, ایک دسترخوان کیا ہزاروں اتار دوں گا, پر اگر یہ دسترخوان اتارنے کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر ایسی سزا دوں گا جو آج تک میں نے کسی کو دی نہ ہوگی. یہ پوچھ کے بتا دے ان سے. کیوں بھائی اللہ کو پتہ نہ تھا کہ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ آگے کی بات اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ لیکن بھیا تم ایسے بات کرو تو ہم بھی تمہاری زبان میں بات کرے ہیں. عیسیٰ پوچھ کے بتاؤ. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کو بھائی کہ نہیں ہم تو ایمان لائیں گے. بھائی انسان کا مسئلہ یہ وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن میاں کس نے دیکھا ہے یار, جیسے آج کل میں دیکھ لیں گے یار ملک الموت کو بھی, یمراج کو دیکھ لیں گے. یمراج, ملک الموت کو ہندی میں یمراج کہتے ہیں. میں دیکھ لیں گے یار. اور جب آ گیا تو پھر ہوا نکل جاتی ہے. ہوا یمراج کی تو خیر بہت دور کی بات ہے, ملک الموت کی اگر ذرا سا زلزلہ بھی آ جاتا نا, زلزلہ بھی آ جاتا ہے تو میاں جی کی ہوا نکل جاتی,
پھونک سرک جاتی، غبارے میں سے جیسے ہوا نکل جاتی، اللہ بچا اللہ بچا، کبھی آیت الکرسی، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ربنا ظلمنا انفسنا۔ کیوں بھائی تم تو بڑے بننے تھے، اب وہ بننے تھی کہاں چلی گئی؟ بننے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو تواضع چلتی ہے، بندے کی تواضع۔ خیر جی، آ گئی صاحب گرما گرم چپاتی اور بھنوا بھنوا مچھلی، بڑھیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے یہ کہہ دینا کہ جو کچھ کھانا ہے کھا لیں یہیں پر، اٹھا کے نہ رکھیں، اٹھا کے، جیسے کہ لالچی آدمی ہوتا ہے نا، دعوت میں جاتا ہے، ولیمے کی یا کسی اور چیز کی دعوت میں، تو خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اپنے گھر کھانے کو تیار نہیں، خرچہ ہو جائے گا خرچہ۔ بھوک کے وقت کھانا کھانا فرض ہے، پیاس کے وقت پانی پینا فرض ہے۔ اگر بھوک کے وقت کھانا نہیں کھایا تو گناہ کبیرہ ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میرا تھا جسم دیا ہوا، تو کون ہوتا تھا اس کو برباد کرنے والا؟ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، تقوی، ارے بھائی نفس کے خلاف کرو، نفس کے خلاف کرو، ارے بھائی باولے آدمی، آج کل کہاں اتنی طاقت اور قوت موجود ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے، حضرت معاذ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے، میرے پیاروں بہت جلدی بولتے تھے، وہ بہت جلدی بولتے تھے، سہارنپور والے، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، وہ فرماتے تھے میرے پیاروں، جلدی بولتے تھے تیزی کے ساتھ، میرے پیاروں خوب کھاؤ، خوب دین کی خدمت کرو۔ کیا مطلب؟ کھانے میں کوتاہی نہ کرو، کبھی یہ سوچو کہ یار ہم تو 24 گھنٹے میں ایک مٹھی چنے چبا لیں گے بس کافی ہو جائیں گے، مر جاؤ گے ایک دن کے اندر ہی۔ رمضان میں تو خیر ایسا مت کریو، باقی اپنے کھاتے رہیے پیتے رہیے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو فرماتے تھے کہ وہ جو بزرگوں کے واقعات ہیں ان کی نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ ہم شاہ عبد الحادی صاحب تھے ہمارے امروہہ کے، 24 گھنٹے میں ایک مٹھی چنے وہ چبا لیا کرتے تھے، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اس زمانے کے اندر کیوں بھائی ایک مٹھی چنے پر آپ 24 گھنٹے گزار لیں گے؟ میں نیند بھی نہ آنے کی، کالج بھی نہ جا سکتے میاں جی، ایسے پڑھ جائیں گے، کبھی ایسے پڑھیں گے، کبھی ادھر کو گریں گے، کبھی ادھر کو گریں گے، طاقت نہیں۔ دیسی گھی تو پہلوان صاحب ملنا کیا، کھاؤ۔ بھوک کے وقت کھانا کھانا فرض ہے، پیاس کے وقت پانی پینا فرض ہے۔ اگر نہیں کھاؤ گے نہیں پیو گے گناہ کبیرہ کرو گے، اللہ کے ہاں پوچھو گی تیرا کون تھا؟ تیرا تو سانس ایک نہیں تھا، جسم میں نے دیا تھا، تو نے کیوں نہیں کھایا، کیوں نہیں پیا؟ تو بولو تقوی اختیار کرو گے یا تقوی کا حیضہ؟ بولو بھائی تقوی۔ تو آ گیا دسترخوان، آ گیا، خوب جناب چاٹم چوٹی کی اس کی، سمجھے مال مفت دلے بے رحم۔ دعوت میں گیا، کھانا خوب کھایا، پلنٹیوں کھا لیا جی، اور 2-3 روٹی جیبوں میں بھر کے لے آیا۔ چل رہا ہے ایسا؟ ارے میں نے کہا بھائی ہم تو کھانا کھا رہے ہیں یار، یہ جیب میں کیا چیز جا رہی ہے؟ اور جاڑوں کے موسم میں کوٹ کی جیب میں، ایسا کرتے ہیں بھائی لوگ، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، برا مت ماننا، کرتے ہیں ایسا، حرام ہے یہ۔ اس طرح پہ جیب میں روٹی رکھ کے لانا حرام ہے، اور اس کی اجازت ہے، آپ چاہیں 10 روٹی کھائیں اجازت ہے، 20 کھا لیں آپ، لیکن رکھ کے لانے کی اجازت نہیں، بری بات ہے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ ابے جو آدمی آج اللہ نان گوشت آج کھلا رہا ہے، کل کو نہیں کھلا سکتا؟ وہ عبد الوہاب کی شادی میں کھلا سکتا؟ ابھی تو کنوارے بیٹھے ہی۔ اٹھا کے رکھ لیا، کہنا بہت ذائقہ دار تھا، ذائقہ اکٹھا پتہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا آپ کلمہ پڑھ لو، کتنا
ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے. ہم نے کہا اچھا مذاق. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سارے لوگوں کو خنزیر بنا دیا. کیسے؟ پگ. پگ کا مطلب تو سمجھتے ہیں؟ خنزیر. اور میاں جتنے تھے سب کو خنزیر بنا دیا. اللہم اعفنا. اور 3 دن تک یہ سارے خنزیر کی شکل میں آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، بھنبوڑتے رہے، ایک دوسرے کو کاٹا. اللہ نے انسان کی شکل ہی بگاڑ دی، خنزیر بنا دیا. اور 3 دن کے بعد سب مرے کے مرے، پڑے کے پڑے رہ گئے. کھاؤ. اللہ سے وعدہ پورا کرو. اگر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا پروردگار تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، کام ہو جائے، جلدی سے نمٹاؤ، یہ قرضہ ہے تمہارے اوپر. یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، کھلاؤ بھائی جلدی. اور کیا ضرورت ہے دے کے کڑکوانے کی؟ یا اللہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تیرے لیے. منت پوری ہو گئی، پڑھ لو. کیوں بھائی؟ نماز پڑھنے میں کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے باورچی کو بلانے کی، دے کے کھڑکانے کی؟ کیا ضرورت ہے جیفل جوتری منگوانے کی جب فری میں فائدہ ہو رہا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دسترخوان آ سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ کی دعوت ہے کہ نہ آپ کی. تو آپ نے فرمایا تو پھر ہم بھی نہیں آئیں گے. ہم بھی، کوئی آدمی بیوقوف ہوگا تو یہ کہے گا حضور تو زبردستی کروا رہے ہیں دعوت، زبردستی کروا رہے ہیں دعوت. ارے نہیں کرتا وہ آپ کی بہو کی دعوت تو آپ کیوں کر رہے ہیں زبردستی؟ لیکن نہیں، حضرت عائشہ کی فکر تھی کہ چلو میں تو نبی ہو کر بھوک برداشت کر سکتا ہوں. کئی مہینے حضور ایسے روزہ رکھتے تھے بغیر سحری کے، بغیر افطار کے. کوئی پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس کھانے پینے سے میرا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی کیا مطلب؟ روحانی طاقت اتنی ہے میرے اندر. بھائی جنت کے 40 مردوں کی طاقت تھی پہلوان صاحب کے نہیں؟ اور ایک مرد جنت کا 100 آدمیوں کے برابر. کتنے ہو گئے؟ 4000 آدمیوں کی طاقت تھی کس کے اندر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ عائشہ جس کی روزی روٹی میرے ذمے ہے، یہ کیسے برداشت کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں آؤں گا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر وہ بولا کہ آج شام کو آپ کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. تو آپ نے پھر مسکرا کر فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے نہیں؟ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں بار بار سرکار نے فرمایا وہاں سے ہی، وہاں سے ہی، وہاں سے ہی. اور اس کی، اس کی کس کی؟ بولو بھائی اس کی کس کی؟ انہوں نے کہا نہ صرف آپ کی. اب وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے رہا تھا یا کیا، بیوی سے محبت کا امتحان تھا، کیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بولا کہ آج شام کو کھانا آپ ہمارے ساتھ کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے. عائشہ کی بھی کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ چل رہی بات. ابھی دیکھو کیا کہتا ہے. عائشہ کی بھی دعوت ہے کہ ہاں یا رسول اللہ عائشہ کی بھی دعوت ہے. فرمایا تو اب آ جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے. کوئی ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو خود تھور تھار کے آ جاتا. نہیں، اچھی معاشرت، اچھی سوسائٹی، بیوی کا خیال رکھو، وہ اس کی پریشانی میں ساتھ دو، سینہ بسینہ، شانہ بشانہ. واجب ہے آپ کے اوپر، لازم ہے. حضور نے دعوت قبول نہیں کی. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ 3 مرتبہ جب اس نے سوچا کہ یار منشا حضور کی ایسے ہی ہے اور مجھے کھانا کھلانا ہے سرکار کو، اور یہ عائشہ کے بغیر آنے کے نہیں، چلو بھائی. تو حدیث شریف میں ہے، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے، مسلم شریف میں کتاب الاشربہ میں حدیث میں فقام
یتدافعانی، دونوں چل پڑے. کون دونوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر. اب کوئی سوال کرے گا کہ حضرت عائشہ کو لے کر یہ میاں بیوی دونوں چل رہے ہیں تو برابر چل رہے تھے یا آگے پیچھے چل رہے تھے؟ سوال کر سکتا ہے نا کوئی منچلا سوال کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس جواب تیار ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برابر میں بیگم کو لے کر نہیں چل رہے تھے جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا، دلی کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، ساتھ میں لیے پھر رہے ہیں. حالانکہ برابر میں چلنا جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا، رکشے میں بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن حضور کے اوپر حیا اتنی غالب تھی، سچی واقعی اتنی حیا غالب تھی کہ حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ حضور آگے عائشہ پیچھے. فقاما یتدافعانی، آگے پیچھے چلے یہاں تک کہ دونوں اس آدمی کے گھر پہنچ گئے اور کھانا تناول فرمایا. نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.